اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو آج سے باقاعدہ جو ہے اصل میں یہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پہلے ہوتے تھے، یہ وائٹ بورڈ جو ہے یہ تدریس کی ریڑھ کی ہڈی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو آج سے جو ہے یہ وائٹ بورڈ پہ میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے مطلب بتانے کے لیے تو بندہ ہر چیز بتا دیتا ہے، لیکن جو وائٹ بورڈ سے بندہ صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہے، وہ ویسے بتانے سے بندہ پوری طرح نہیں سمجھا سکتا۔ تو جو چیزیں آج جو ہے تھوڑی سی ریویژن کر دیتے ہیں وائٹ بورڈ کے ذریعے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جس طرح ہم یہ تدریس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو آج جو ہے میں تھوڑی سی ریویژن کر دیتا ہوں۔ مثلا ہم امور طبیہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ امور طبیہ۔ امور طبیہ یہ کتنے ہیں؟ امور طبیہ 7 ہیں۔ نمبر 1 ارکان۔ نمبر 1 ارکان، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارکان یا ایلیمنٹس عناصر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ وہ ہے پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ پانی، مٹی، ہوا اور آگ، یہ 4 کیا ہیں؟ یہ ارکان ہیں امور طبیہ کے۔ پہلا جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ارکان ہیں۔ ارکان کے کون کون سے ہیں؟ پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ اب دوسرا اس کا جو ہے یعنی امور طبیہ کا دوسرا جو ہے اس کو وہ ہے مزاج۔ ٹھیک ہے، تو مزاج، انہی کے مزاج جو ہیں انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پانی کا مزاج جو ہے یہ تر ہے، مٹی کا مزاج جو ہے یہ سرد ہے، ہوا کا مزاج جو ہے یہ خشک ہے، اور آگ کا مزاج جو ہے یہ گرم ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے اخلاط۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اخلاط۔ اخلاط جو ہے یہ خلت کی جمع ہے، اور اخلاط انہی سے جو اخلاط بنتی ہیں ان کے بارے میں مختصر اس لیے جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو پانی سے جو ہے یہ بلغم بنتی ہے، بلغم یا رطوبتیں آپ کہہ سکتے ہیں، بلغم بنتی ہے۔ مٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہوا سے سودا بنتا ہے، اور آگ سے صفرا۔ ٹھیک ہے، بلغم، پانی سے بلغم بنتی ہے، اس کا مزاج تر، مٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں، ان کا مزاج سرد، ہوا سے سودا بنتا ہے، اس کا مزاج خشک، آگ سے صفرا بنتا ہے، اس کا مزاج گرم۔ ٹھیک ہے، ارکان، مزاج اور اخلاط۔ اس کے بعد ہیں اعضاء۔ چوتھے نمبر پہ ہیں اعضاء۔ اعضاء عضو کی جمع ہے، جسم کے آرگن آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اعضاء جو ہے یہ عضو کی جمع ہے، عضو آرگن کو کہتے ہیں، پارٹس آف دی باڈی کو کہتے ہیں۔ باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ اعضاء ہوتے ہیں، ان کو اعضاء کہا جاتا ہے۔ اور جہاں جو ہے یہ 3 اعضاء کا ذکر کریں گے، دل، دماغ اور جگر، انہی کے مطلب 3 اعضاء سے پورے جسم کا احاطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ تمام جسم کے جتنا عضلاتی نظام ہے، جسم کے تمام عضلات جو ہیں ان کو دل ہیڈ کرتا ہے، یا دل کے تحت عضلاتی نظام چلتا ہے۔ تو دل، ٹھیک ہے، یہ ایک عضو ہے جسم میں جو پورے عضلاتی نظام کو، جسم کے 1/3 حصے کو یہ کور کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، جتنے اعضاء، جتنے آرگنز عضلاتی ہیں وہ اس کے تحت ہوتے ہیں، تو ہم صرف دل لکھ دیتے ہیں یہاں۔ دوسرا جگر، جتنے غدی اعضاء ہیں، یعنی جتنے جسم میں گلینڈز ہیں، جتنی غدودیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جگر کے تحت ہوتی ہیں، تو یہاں ہم لکھتے ہیں صرف جگر لکھ دیتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں آیا ہے کہ میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا، حالانکہ انسان یوٹرس سے پیدا ہوتا ہے، عورت کے یوٹرس سے، رحم سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں آیا کہ میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا ہے۔ وہ جگر سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی غدود ہے اس کو آپ جگر کہہ سکتے ہیں۔ تو غدی نظام یا گلینڈز کا نظام جو ہے وہ پورے کا پورا جگر میں سما جاتا ہے، یعنی جگر جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے، تو ہم ادھر صرف جگر لکھیں گے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے دماغ۔ تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ دماغ ہے۔ تو اعصابی نظام جتنا ہے، نروس سسٹم جتنا ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے دماغ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم صرف دماغ لکھیں گے، یعنی ٹوٹل انسان کے 3 حیاتی نظام ہیں۔ ہڈیاں جو ہیں وہ چوتھا نظام، یہ 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، چوتھی ہڈیاں جو ہیں وہ تو سٹرکچرز، ہڈیاں اور کریاں جو ہیں ان سے جسم کا جو ہے وہ سٹرکچر بنتا ہے، اس کے ذریعے بندہ مطلب ایک جسم کا، ایک باڈی کا سٹرکچر جو ہے وہ تو بناتی ہیں۔ باقی حیاتی اعضاء جو ہیں وہ حیاتی نظام جو ہیں وہ 3 ہیں، عضلاتی، غدی اور اعصابی۔ تو عضلات کو دل ہیڈ کرتا ہے، غدد کو جگر ہیڈ کرتا ہے، دماغ نروس سسٹم جو ہے گلینڈ کے نظام کو جگر اور نروس سسٹم کو دماغ جو ہے یہ ہیڈ کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ 1/3 یہ ہے، 1/3 یہ، 1/3 یعنی تینوں نظام، تینوں حیاتی نظام جو ہیں وہ انہی تینوں میں سما جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعضائے رئیسہ۔ ان کو کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ تو اعضاء آ گئے، ارکان آ گئے، مزاج آ گئے، اخلاق آ گئی، اعضاء آ گئے، ٹھیک ہے؟ 4 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ارواح۔ 5واں جو ہے وہ ہے ارواح۔ 5واں کیا ہے؟ ارواح۔ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، اعضائے رئیسہ کو دیکھ لیں تو یہ پورا جسم کا پورا سمجھ لو، یعنی تمام نظام ان میں آ جاتے ہیں۔ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے اعضاء، جتنے آرگن ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں ان کی فعالیت جو ہے یعنی ان کے کام کرنے کی حالت جو ہے اس میں ان کی فعالیت، یعنی ان کے کام کرنے کی وجہ سے، یا ان میں جب کوئی بھی عضو کام کرتا ہے تو اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، یہ فطری عمل ہے، کوئی چیز بھی ہے، جب وہ کام کرے گی، جب وہ حرکت کرے گی تو رگڑ پیدا ہوگی، رگڑ یا اس کو انگلش میں فرکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس فرکشن کے نتیجے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے نتیجے میں، ان کی فعالیت کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، ان کی فعالیت کی وجہ سے ان کے ارد گرد گیسز بنتی ہیں۔ ان کے ارد گرد کیا بنتی ہیں؟ گیسز بنتی ہیں۔ تو ان گیسز کو ارواح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لطیف سی، بالکل لطیف سی گیسز جو بنتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارواح کہتے ہیں۔ ارواح روح کی جمع ہے۔ ارواح کیا ہے؟ روح کی جمع ہے۔ اب دل کی فعالیت کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے، جو وہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب اس دل کی فرکشن کی وجہ سے، دل کی فعالیت کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے اس کو کہتے ہیں روح حیوانی۔ اس کو کہتے ہیں روح حیوانی، ٹھیک ہے؟ اور جگر کی فعالیت کی وجہ سے یا جگر کی فرکشن کی وجہ سے جو روح یا وہ گیس بنتی ہے اس کو کہتے ہیں روح طبی۔ روح طبی۔ اور دماغ کی فعالیت یا فرکشن کی وجہ سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں
روح نفسانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح نفسانی، ٹھیک ہے۔ یہ ارکان آ گئے، مزاج آ گئے، اخلاق آ گئیں، اعضاء جو ہیں یہ آ گئے، یعنی حیاتی اعضاء سے لیتے ہوتے ہیں صرف۔ حیاتی اعضاء جو ہیں، یعنی حیاتی اعضاء ان کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو، یعنی انسان کا زندہ رہنا، اس باڈی کا زندہ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو، اس کو حیاتی اعضاء کہتے ہیں۔ اعضاء آگے اعضاء رئیسہ ان کو کہتے ہیں۔ ارواح آ گئیں، آگے ہے قوا، چھٹا جو ہے وہ ہے قوا، ٹھیک ہے۔ اب قوا بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوا جمع ہے قوت کی، قوا کس کی جمع ہے؟ قوت کی جمع ہے۔ قوا بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ دل کی طاقت کو قوت حیوانی کہتے ہیں، دل کی طاقت کو قوت حیوانی، جگر کی قوت طبی، اور دماغ کی طاقت کو قوت نفسانی کہتے ہیں۔ اب ان میں اور مطلب اعضاء رئیسہ کو اللہ پاک نے بے پناہ قوتوں سے نوازا ہے، تو ان میں بہت سی یہ قوتیں آ جاتی ہیں، مطلب وہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کبھی انشاءاللہ آگے آگے جیسے چلیں گے۔ ابھی سے اب کروں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ آپ کو رل مل جائیں گی، بھول جائیں گی، مکس ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ تو قوت حیوانی میں بہت ساری قوتیں ہیں، قوت طبی میں، قوت نفس، یہ چیزیں ان کی الگ الگ قوتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو کسی موقع پہ ضرور بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور ساتواں جو ہے وہ ہے افعال۔ افعال، قوا ہم نے پڑھنا تھا اور افعال پڑھنا تھا۔ افعال جو ہے یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ افعال کیا ہے؟ فعل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کام۔ افعال کس چیز کی جمع ہے؟ فعل کی جمع ہے، اور اس کا فعل کا مطلب کام ہوتا ہے۔ تو اس میں افعال میں اعضاء رئیسہ کے کام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن باڈی کے نظام جو ہیں کام، یعنی ہیومن باڈی میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، جس میں نظام ہے، یعنی ہضم کا نظام جو ہے یہ ہے، سانس لینے کا ہے، اخراج، فضلے کے اخراج کا ہے، یعنی سارے جتنے بھی نظام ہیں، دموی نظام ہے، یعنی خون جو ہے وہ اس کی سرکولیشن کا نظام ہے، سانس کا، ہم سانس لیتے ہیں اور وہ اس میں کون کون سے آرگن یوز ہوتے ہیں، یہ ہیں، یعنی سارے جتنے بھی کام ہیں۔ افعال کی تفصیل انشاءاللہ میں ایک ایک نظام کر کے، ایک ایک جسم کا کام جو ہے وہ ایک ایک کام پہ الگ الگ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو افعال فعل کی جمع ہے، یہاں آپ اتنا بس دیکھ لیں کہ فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں آپ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو نظام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ ویڈیو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی ریویژن تھی، اور اس میں یہ 2 چیزیں رہتی تھیں، قوا اور افعال۔ افعال کا بس میں نے جسٹ بتا دیا ہے، افعال پہ انشاءاللہ کریں گے۔ قوا تک آپ 6 امور طبیعہ پڑھ چکے ہیں، 7واں امور طبیعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔